اسی سے اپنے نفس کی تربیت ہوتی ہے، اس کو سمجھایا جائے۔ بس اوقات آدمی موبائل پہ کھیل رہا ہوتا ہے، باپ بھی کھیل رہا ہوتا ہے، بیٹا بھی کھیل رہا ہوتا ہے، عورت بھی کھیل رہی ہوتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ میری اولاد دیکھ لے تو، اس حرکت کو اگر میرا شوہر دیکھ لے تو، اس حرکت کو اگر میرا والد دیکھ لے تو، میرا استاد دیکھ لے تو ظاہر ہے یہ حرکت نہیں کروں گا نا۔ تو ایک لمحے کے لیے سوچ لے کہ اگر یہ دیکھ بھی لے تو میری دنیا آخرت کا وہ نقصان نہیں جتنا اس ذات کا دیکھنا جس کے ہاتھ میں میری دنیا آخرت ہے۔ اس پر کتنا وبال آ سکتا ہے، کیسی پکڑ ہو سکتی ہے، کیسا ریئیکشن ہو سکتا ہے، آدمی تصور کرے نا۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کل قیامت میں اگر اس سے یہ کہا جائے کہ تجھے جہنم میں تو نہیں بھیجتے، لیکن ہاں تمہاری بچپن سے لے کر پوری زندگی کی تصویر آج چلا دیتے ہیں، بچپن سے لے کر، جہاں تمہارے ابا بھی موجود، اماں بھی موجود، رشتہ دار بھی موجود، استاد بھی موجود، بزرگ بھی موجود، دوست بھی موجود، دنیا والے بھی موجود، خاندان والے موجود۔ سب فرمانے لگے شاید یہ کہے کہ اللہ میاں جہنم میں بھیج دے، اس شرمندگی سے بچا دے۔ یہ نہ دیکھا تو میرے عزیزو ذرا سوچی تو صحیح، کیا اللہ کے نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ ہے؟ کیا اس کی نظروں سے کہیں اوجھل ہو سکتے ہیں؟ کیا میرا اور آپ کا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں نہیں؟ پھر کیسے خیال آ جاتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، پھر کیسے خیال آ جاتا ہے کہ میں خلوت میں ہوں، پھر کیسا خیال آ جاتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر کیسے خیال آ جاتا ہے یہ تنہائی ہے، کسی کی نظر نہیں پڑ رہی، لیکن اس ذات کی پڑ رہی جو سب سے بڑا ہے، اس ذات کی نظر پڑ رہی ہے جس کے ہاتھ میں میری عزت ذلت ہے، میری کامیابی ناکامی ہے، میری دنیا آخرت ہے، اس ذات کی نظر پڑ رہی ہے۔ وہ ذات تو دیکھ رہی ہے نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ ذات تمہارے ساتھ ہے، وہ ذات تو ساتھ ہے نا، اس کی نظروں سے کیسے اوجھل ہوگے؟ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وہ تو آنکھوں کی خیانت بھی دیکھتا ہے، وہ تو دلوں کی خیانت بھی جانتا ہے، سب جانتا ہے۔ تو میرے عزیزو ہماری زندگی کے لمحات نیکیوں سے راستہ ہوں، جوانی نیکیوں کے ساتھ گزرے، صحت جوانیکیوں کے ساتھ گزرے، اپنی ان فرصت کی گھڑیوں کو عبادات سے مشغول رکھو۔ جب آدمی لایانی میں مبتلا ہوتا ہے تو ضرور گناہوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے، جب آدمی بے مقصد کام میں مشغول ہوتا ہے ضرور اللہ کی نافرمانی کے اندر بھی گرتا ہے۔ www.darsequran.com